بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم بورڈ کا کویسچن نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 6 میں نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ دونوں میں سے ایک لکھنا ہے، چاہے تو خلاصہ لکھیں نظم کا یا پھر مرکزی خیال۔ اس سے پہلے ہم خلاصہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے مرکزی خیال۔ 1 منٹ کا فارمولہ ہے۔ 1 منٹ کے فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مرکزی خیال جو ہے وہ 1 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یاد ہوگا کہ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ 5 نمبر کا مرکزی خیال ہے، جس میں سے 1 نمبر جو ہے وہ مختص ہے شاعر کے نام کے لیے، اور باقی کے 4 نمبر جو ہیں وہ مرکزی خیال۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بورڈ کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق مرکزی خیال زیادہ سے زیادہ 6 لائنوں پر اور کم سے کم 4 لائنوں پر ہونا چاہیے۔ جو ہم نے بورڈ کے پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک باقاعدہ شیٹ پر پیپر کے انداز میں لکھ کر بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے پیپر کے اندر ایک مرکزی خیال یا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ بورڈ کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے 5 لائنوں پر جو ہے خلاصہ لکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ پیپر کی ٹیکنیک کو سمجھتے ہوئے اور پیپر کی شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا 5 لائنوں پر ہونا چاہیے۔ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ فارمولہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ آسانی سے لکھ بھی سکیں گے۔ آج کا مرکزی خیال ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ شاعر کا نام دلاور فگار۔ شاعر کا نام دلاور فگار۔ ماخذ خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ صنف ہے شاعری۔ بہت ہی آسان ہے، ایک ایک پوائنٹ کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے اور کچھ بھی آپ کو نہیں بولے گا۔ مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرکزی خیال وہ بنیادی آئیڈیا، بنیادی تھیم ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے۔ نظم کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، تو یہاں پر کرکٹ اور مشاعرہ کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی۔ اس نظم میں شاعر نے کرکٹ کے میچ اور مشاعرے کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ شاعر نے کرکٹ اور میچ، جو کہ نظم کا عنوان ہے، ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا ہے، یعنی ان دونوں کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھا ہے کہ میچ اور مشاعرہ دونوں جو ہیں ان میں کچھ خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ موازنہ کیا ہے، تو جب آپ تیار کریں گے مرکزی خیال تو پہلا پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہوگا موازنہ۔ پہلی لائن میں شاعر نے کیا کیا ہے؟ کرکٹ کے میچ اور مشاعرے کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ آپ نے موازنے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، یا آپ کیا کر سکتے ہیں، لکھتے وقت جو ہے وہ مارکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں کا مقصد لوگوں کو تفریح مہیا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آئے گا تفریح، جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا ہے موازنہ، دوسرا ہے تفریح، دونوں کے اصول بھی ایک جیسے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے اصول۔ موازنہ، تفریح، اصول۔ یہاں ہر کوئی کپتان ہوتا ہے، یہاں سے مراد مشاعرہ میں ہر کوئی کپتان ہوتا ہے، جبکہ کرکٹ ٹیم میں ایک کپتان ہوتا ہے۔
تو نیکسٹ جو جملہ ہے اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کپتان، موازنہ، تفریح، اصول اور پھر کپتان۔ میچ میں اناڑی لوگ وقت گزارتے ہیں اور مشاعرے میں دماغ خراب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے جو ذہن میں لفظ رکھنا ہے وہ ہے لوگ، کیونکہ میچ میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے اناڑی لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں، جو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مشاعرے کے اندر بھی کچھ ایسے شاعر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاعری کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ بھی دماغ خراب کرتے ہیں۔ تو لفظ یہاں پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے لوگ، موازنہ، تفریح، اصول، کپتان اور لوگ۔ اہل نظر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح ہی ہے۔ تو یہاں پر اینڈ پہ لفظ ہے اہل نظر، کیوں کہ اہل نظر ہی اس حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں، واقف ہو سکتے ہیں کہ مشاعرہ اور کرکٹ جو ہے دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی خصوصیات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، امپورٹنٹ ورڈس تھے جو آپ نے ایک ایک جملے کے اندر یاد رکھنے ہیں، اور یہی وہ جملے ہوں گے جو آپ لفظ ہوں گے جن کو آپ ترتیب کے ساتھ یاد کر کے اپنا مرکزی خیال بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ اردو کا پیپر بہت لمبا ہوتا ہے جس میں آپ نے مکمل لکھنا ہوتا ہے، اور لکھنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اشعار کی تشریح ہے، سبق کا خلاصہ ہے، سوالوں کے جواب ہیں، اسی طریقے سے گرامر کا یا پیپر بے ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مرکزی خیال جو ہے وہ کم وقت میں آپ لکھنے کے بعد جو ہے اپنا وقت بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انڈر لائن کرتے ہیں موازنہ۔ پہلی لائن میں لفظ کیا ہے؟ موازنہ۔ دوسرے لائن میں جو ہم نے لفظ پڑھا تھا تفریح، دونوں کا مقصد لوگوں کو تفریح مہیا کرنا ہوتا ہے، دونوں کے اصول بھی ایک جیسے ہیں۔ یہاں ہر کوئی کپتان ہوتا ہے، جبکہ کرکٹ ٹیم میں ایک کپتان ہوتا ہے۔ میچ میں اناڑی لوگ وقت گزارتے ہیں، مشاعرے میں دماغ خراب کرتے ہیں۔ اہل نظر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مشاعرہ کرکٹ کی طرح ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مختصر ترین مرکزی خیال ہے جو آپ کو بورڈ کی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے اور پیپر میں لکھنا کیسے ہے۔ یہاں پر آپ کو لفظ انڈر لائن کر کے سمجھائے جا رہے ہیں کہ آپ انہی لفظوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ آپ مرکزی خیال یاد کر سکتے ہیں، لیکن پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان لفظوں کو انڈر لائن نہیں کرنا، بلکہ پیپر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے جیسے ہم نے سبق کے خلاصے لکھے ہیں اور سبق کے خلاصے میں کچھ لفظوں کو بولڈ کر کے لکھا ہے، تو آپ اس کی جگہ پر لفظوں کو بولڈ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں آپ نے یہ لفظ انڈر لائن نہیں کرنے۔ یہ آپ کو یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے۔ یاد کرنے کے لیے انڈر لائن کیے گئے ہیں، لیکن لکھنے کے لیے آپ بالکل یہی پیٹرن استعمال کر سکتے ہیں، اور جو لفظ انڈر لائن کیے گئے ہیں ان کی جگہ پر آپ ان لفظوں کو جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھ کر اپنے پیپر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج آپ کو مرکزی خیال کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس کو کس طرح یاد کرنا ہے اور پھر پیپر میں کس طرح لکھنا ہے۔